شاعری اچھی نہیں ہوتی، سماعتیں بھی اچھی ہوتی ہیں، مشاعرے کو سننے کا ایک سلیقہ بھی ہوتا ہے۔ آپ حضرات، مجھے ناز ہے آپ پر کہ جس طرح سے آپ مشاعروں کو کامیاب بناتے ہیں اپنی داد کے ساتھ، اور اس طرح اپنے شاعر کو پسند کرتے ہیں۔ اچھے اچھے شعر جناب طارق قمر سنا کے گئے، میں نے تو صرف 2 شعر اس میں لکھ لیے کہ یاد اتنا تو رہے دوست کہ ہم دوست بھی تھے، اپنا خنجر میرے سینے سے محبت سے نکال۔ بہت ہی خوبصورت اشعار جناب طارق قمر صاحب سنا کے گئے۔ اے ہوا ایسی بھی اجلت کیا ہے، کیا کہیں آگ لگانی ہے ابھی۔ جناب طارق قمر صاحب کی خوبصورت شاعری کے بعد کے شرما صاحب شاید اجازت چاہ رہے ہیں، لیکن ان کی بھی اپنی مجبوری ہے، اٹھائیے سے آ جائیں گے، لیکن کے شرما صاحب بڑے شخصیت ہیں، پیالہ کی سرگرمیوں میں ان کا بڑا رول ہے۔ میں ان کے آنے سے مشاعرے میں ایک رونق آئی۔ دوستو، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ مشاعرہ اس ٹیوان آڈیٹوریم میں ضرور آرگنائز ہو رہا ہے مہک کلچر فورم کی طرف سے، لیکن یہ مشاعرہ کئی ٹی وی چینلز، خاص طور پر چینل ای ٹی وی چینل ڈی ڈی اردو اور آکاشوانی سے آل انڈیا ریڈیو سے ہم درمیان مرجید بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے ذکر کر رہے ڈائریکٹر ہیں کہ پورا مشاعرہ اسی طرح سے بغیر ہی ایڈٹ آ رہے ہیں، یہ سے میرے کمپیئرنگ کو ایڈٹ کریں گے، لیکن شاید ایڈٹ نہیں کریں گے، پورا مشاعرہ اسی طرح سے آپ کا پیش کیا جائے گا۔ تو اس مشاعرے کو پوری ہم یہ کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا میڈیا بھی یہ کوشش کرتا ہے، خاص طور سے پنجاب کا میڈیا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، کہ جو خوشی کا میسج، جو شانتی کا میسج ہم کسی ہال میں، کسی مشاعرے میں، کسی پروگرام میں دیتے ہیں، وہ پوری دنیا تک پہنچے، اور وہ ہمارے ساتھ میڈیا کا پورا تعاون رہتا ہے، پورا سہیوگ رہتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں میڈیا کو۔ آئیے اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کچھ سیاستداں ادھر سے ادھر ہو گئے ہیں، تو اب عالم صاحب جو بیٹھے ہیں، عالم صاحب تو ادب کے سرپرست ہیں، میں انہیں سیاست کی دنیا سے، یہ ہماری برادری کے ہیں، سیاست میں تو چلے جاتے ہیں، تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور خاص طور سے مہک کلچرل فورم کے پیٹرن ہیں، یہ سرپرست ہیں۔ اسی طرح ان کی سرپرستی رہی اور ان کی تحریک بھی جاری ہے، اور اردو کے لیے جو انہوں نے کام کیا، خاص طور سے پنجاب اردو اکیڈمی اب وجود میں آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے 29 صوبوں میں تقریباً 19 صوبوں میں اکیڈمیاں ہیں۔ اب پنجاب کی اکیڈمی اپنی، جیسے ہر ادارہ یہاں کی اپنی ایک شناخت ہے، وہ ادارہ بھی ایسے ہوگا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں نشر نقوی بھی چند شعر رسماً پیش کر دوں۔ عرض کرتا ہوں، چل جائے گا، ہاں کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ناظم کے لیے، کمپیئر کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی شاعر کو سنتے ہیں تو اس کو 100 میں 100 نمبر دیتے ہیں، 100 میں سے 100 نمبر دیتے ہیں، لیکن جو کمپیئر ہوتا ہے وہ 100 نمبر جو ہوتے ہیں ان کو اگر بانٹیے تو 30 نمبر اس کی آواز کے، 30 نمبر اس کے انداز کے، اور 40 نمبر اس کی شاعری کے۔ تو میں اب 40 نمبر والا رہ گیا، آواز کے انداز آپ نے سن لیا، اب شاعری میری رہ گئی ہے۔ آپ مجھے 40% دیں گے، میں 100% سمجھوں گا اسے۔ عالم صاحب شعر سنیں کہ چمن میں شور ہے ہر سو کہ اب وہ آنے والے ہیں، چمن میں شور ہے ہر سو کہ اب وہ آنے والے ہیں، کہ جن کے پاؤں کے کانٹے بھی کانٹوں نے نکالے ہیں، کہ جن کے پاؤں کے کانٹے بھی کانٹوں نے نکالے ہیں۔ شعر سنیں کہ عرض کرتا ہوں کہ چراغوں کی طرح جلتے تو کچھ تو روشنی ہوتی، چراغوں کی طرح جلتے کچھ تو روشنی ہوتی، گزارش ان ہے میری جو مجھ سے جلنے والے ہیں، چراغوں کی طرح جلتے کچھ تو روشنی ہوتی، گزارش ان سے ہے میری جو مجھ سے جلنے والے ہیں۔ اور یہ بھی شعر سنیں، عجب تم ہو کہ اپنے سائے سے بھی خوف آتے ہو، ہمیں دیکھو کہ ہم نے آستی میں سانپ پالے ہیں، عجب تم ہو کہ اپنے سائے سے بھی خوف آتے ہو، ہمیں دیکھو کہ ہم نے آستی میں سانپ پالے ہیں۔ اور کچھ شعر حاضر کر رہا ہوں، حسن بھائی یہاں تشریف لائے ہیں۔ ایک بات میں بڑے فخر سے یہ بھی کہتا ہوں کہ
ایشیا کی پہلی یونیورسٹی ہے ہماری پنجابی یونیورسٹی، جہاں صوفی میسج کو پروموٹ کرنے کے لیے بابا فرید سینٹر فار صوفی اسٹڈیز بنایا گیا. اور کہیں بھی اس میسج، یہ صوفیوں کا میسج ایسا ہے کہ پوری دنیا میں امن کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت ہے. تو اس سے بطور ڈائریکٹر میں جڑا ہوا ہوں، چند شعر تصوف پیش کرتا ہوں، دل چاہتا ہے ملاحظہ کریں. عرض کرتا ہوں کہ دعائے خیر میں مصروف بے خودی میں ہیں، ہمارے سلسلے سب عشق و عاشقی میں ہیں. ہمارے سلسلے سب عشق و عاشقی میں ہیں. اور بہار کی نمائندگی ہمارے شکیل بھائی کر رہے ہیں. صوفیوں کی سرزمین ہے، اسے تو کہا ہی بہار شریف جاتا ہے. حاضر کرتا ہوں شعر سنیں کہ بحث یہ ہونے نہ ہونے کی بے سبب بے سود، بحث یہ ہونے نہ ہونے کی بے سبب بے سود، خدا کے جلوے تو آنکھوں کی روشنی میں ہیں. خدا کے جلوے تو آنکھوں کی روشنی میں ہیں. اور یہ شعر سنیں کہ ہمیں سنبھال لے مولا کہ کوئی راہ ملے، نظر جھکائے ہوئے تیز روشنی میں ہیں. نظر جھکائے ہوئے تیز روشنی میں ہیں. اور چٹائی اٹھتی نہیں سچے بادشاہوں کی، یہ معرفت کے اجالے کسی کسی میں ہیں. چٹائی اٹھتی نہیں سچے بادشاہوں کی، یہ معرفت کے اجالے کسی کسی میں ہیں. آپ کو صوفی شعر پسند نہیں آ رہے میرے خیال سے. چلیے تو میں اپنے شعر سنا دیتا ہوں، صوفیوں کی بات نہیں کر رہے. صوفیوں کا پیغام تو آپ تک پہنچاؤں گا، یہ میرا فریضہ ہے منصب کا. ہاں میں سمجھتا ہوں. سنیے صاحب، اب شعر سنیں. دلوں پہ چھانے لگا دھڑکنوں کی جان ہوا، جب ایک عمر گزاری تو میں جوان ہوا. دلوں پہ چھانے لگا دھڑکنوں کی جان ہوا، جب ایک عمر گزاری تو میں جوان ہوا. اور جو بولتا تھا، امن شعر سنو، جو بولتا تھا تو مجھ سے شکایتیں تھیں بہت، جو بولتا تھا تو مجھ سے شکایتیں تھیں بہت، میں چپ ہوا تو اسے خوف کا گمان ہوا. میں چپ ہوا تو اسے خوف کا گمان ہوا. اور یہ شعر سنیں، ملیر کوٹلہ کے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، لطف لیں گے شعر کا. یہی سبب ہے کہ ہر دل میں جا کے بستا ہے. رب کائنات کو ملحوظ رکھیں اور شعر سنیں. یہی سبب ہے کہ ہر دل میں جا کے بستا ہے، مکان جس نے بنائے وہ لامکان ہوا. یہی سبب ہے کہ ہر دل میں جا کے بستا ہے، مکان جس نے بنائے وہ لامکان ہوا. اور کوئی تو ہے، شکیل بھائی جیسے بے باک لوگوں کی نظر یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. سر آپ کو سنتے ہیں طبیعت خوش ہو جاتی ہے. ملاحظہ کریں کہ کوئی تو ہے جو حمایت میں حق کی نکلا ہے، خدا کا شکر کہ کوئی تو ہم زبان ہوا. کوئی تو ہے جو حمایت میں حق کی نکلا ہے، کوئی تو ہے جو حمایت میں حق کی نکلا ہے، خدا کا شکر کہ کوئی تو ہم زبان ہوا. اور یہ شعر دیکھیں کہ سفر کا حوصلہ رکھتا ہے، اڑ بھی سکتا ہے. ملاحظہ کریں، سفر کا حوصلہ رکھتا ہے، اڑ بھی سکتا ہے، یہ اور بات پرندہ لہو لہان ہوا. سفر کا حوصلہ رکھتا ہے، اڑ بھی سکتا ہے، یہ اور بات پرندہ لہو لہان ہوا. عالم صاحب کی شخصیت کی نظر یہ شعر ملاحظہ کریں کہ چلو کہ پہرے اٹھا دیں ہم اپنے جینے سے. چلو کہ پہرے اٹھا دیں ہم اپنے جینے سے، یہ روز قسطوں میں مرنا عذاب جان ہوا. چلو کہ پہرے اٹھا دیں ہم اپنے جینے سے، یہ روز قسطوں میں مرنا عذاب جان ہوا. چلو کہ پہرے اٹھا دیں ہم اپنے جینے سے، یہ روز قسطوں میں مرنا عذاب جان ہوا. اور یہ شعر بطور خاص رحمت للعالمین کو ذہن میں رکھ کے شعر سنیں.
عرض کرتا ہوں کہ فلک کے چاند ستاروں پہ آ گئی رونق، فلک کے چاند ستاروں پہ آ گئی رونق، زمین سے کس کا سفر سوئے آسمان ہوا، فلک کے چاند ستاروں پہ آ گئی رونق، فلک کے چاند ستاروں پہ آ گئی رونق، زمین سے کس کا سفر سوئے آسمان ہوا۔ اور یہ شعر سنیں، ویژولائز کیجئے، سننے سے زیادہ محسوس کیجئے کہ وہ ایک پیارا، قمر بھائی شعر سنیں، وہ ایک پیارا سا منظر ہے میری آنکھوں میں، ستیش بھائی، وہ ایک پیارا سا منظر ہے میری آنکھوں میں، لڑے کھلونے پہ بچے میں درمیان ہوا، وہ ایک پیارا سا منظر ہے میری آنکھوں میں، لڑے کھلونے پہ بچے میں درمیان ہوا، ہلا نہ پائیں گی اب مجھ کو آندھیاں ناشر، ہلا نہ پائیں گی اب مجھ کو آندھیاں ناشر، میں بوجھ سہتے ہوئے ڈھیر سے چٹان ہوا، میں بوجھ سہتے ہوئے ڈھیر سے چٹان ہوا۔ دوستو، ہمارا یہ مشاعرہ، میں نے بہرحال پٹیالہ کی نمائندگی کی، یہ اس وقت یہ مشاعرہ ایک عالمی مشاعرہ ہے، کیونکہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، یہ ہمارے اردو کے ایمبیسڈر، یہ ہمارے سفیر پوری دنیا میں اردو کا میسج لے کے جاتے ہیں، ہندوستان کا میسج لے کے جاتے ہیں، قومی یکجہتی کا میسج لے کے جاتے ہیں، ہندوستان کے اخلاقیات کا میسج لے کے جاتے ہیں، ہندوستان کے جذبات کا میسج لے کے جاتے ہیں۔